ایک طرف جب 34,000 پاک فوج کے نوجوانوں نے ہندوستان کی 8 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا، 93,000 پاکستانی سپاہیوں کے گرفتاری کا جھوٹا باری دعویٰ۔ جانیے کیسے عالمی مبصرین نے 93,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنانے کے بھارتی بیانیے کا بھانڈا پھوڑا۔ پاکستان فوج پر 2 لاکھ بنگالی خواتین کے ریپ کا الزام، شیخ مجیب الرحمان کے جھوٹے دعوے کی کلا کیسے کھلی، بنگلہ دیش کیسے ٹوٹا، کیسے پاک فوجی کے چند ہزار سپاہیوں نے بھارت کی 8 لاکھ فوج کو تگنی کا ناچ نچایا، مکتا باہنی کو کس نے بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 1971 کی جنگ سے جڑے کچھ انتہائی اہم حقائق بتائیں گے، وہ حقائق جن کو ہمیشہ بھارت توڑ مروڑ کر بین الاقوامی سطح پر پیش کرتا رہا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سن 1971 کی جنگ میں بھارت کا 93,000 پاکستانی فوج کے نوجوانوں کو قیدی بنانے کے دعوے میں کتنی سچائی ہے، کیسے پاکستان کے چند ہزار سپاہیوں نے بھارت کو 8 لاکھ فوجیوں کو دھول چٹائی، کیسے بین الاقوامی رائٹرز نے بھارت کے 1971 کی جنگ کو لے کر پروپیگنڈے کا پردہ فاش کیا۔ یہ کہانی ہے 1971 کی جنگ کی۔ یہ وہ بدقسمت وقت تھا جب پاکستان اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا۔ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کا مغربی پاکستان سے زمینی فاصلہ 2500 کلومیٹر کا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ بدقسمتی تو یہ بھی تھی کہ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کوئی زمینی رابطہ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف مغربی پاکستان، درمیان میں ہندوستان جیسا وسیع و عریض اور دشمن ملک، اور دوسری طرف مغربی پاکستان تھا۔ اگر مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک سمندر کے ذریعے سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ سفر بھی کئی ہزار کلومیٹر کا تھا اور ہوائی سفر بھی کئی 100 کلومیٹر کا تھا۔ مشرقی پاکستان تک پہنچنے کے لیے ہندوستان سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات کی صورت میں امداد کے لیے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک جانا ایک چیلنج تھا۔ اس بات کا دشمن نے فائدہ اٹھایا اور مشرقی پاکستان میں اپنی ناپاک سازشیں شروع کر دی۔ ہندوستان میں مشرقی پاکستان کے مقامی لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا۔ انڈین آرمی نے بنگالی نوجوانوں کو بھڑکایا اور پاک فوج کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بنگالی نوجوانوں کو ایک دہشت گرد تنظیم مکتا باہنی تشکیل دی۔ اس تنظیم کے نوجوانوں نے مشرقی پاکستان میں موجودہ پاک فوج کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور اپنے ہی ملک کے فوجی نوجوانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے پرامن احتجاجوں کو مکتا باہنی اور ہندوستانی سازشوں نے خونی احتجاج میں بدل دیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے 8 لاکھ ہندوستانی افواج نے مکتا باہنی کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں دھاوا بول دیا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے صرف 34,000 سپاہی موجود تھے۔ ایک طرف 34,000 سپاہی تھے تو دوسری طرف 8 لاکھ بھارتی فوج تھی، مگر ان 8 لاکھ بھارتی فوجیوں کو صرف 34,000 پاکستان کے فوجیوں نے تگنی کا ناچ نچایا۔ ایک طرف جہاں پاکستانی فوج کے مشرقی پاکستان میں موجود نوجوانوں کی تعداد ہی صرف 34,000 تھی تو دوسری طرف ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بین الاقوامی دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے پاکستان کے 93,000 فوجیوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے اس دعوے کی نفی نہ صرف خود ہندوستانی مصنف نے کی بلکہ ایک امریکن مصنف نے بھی اپنی کتاب میں ہندوستان کے اس دعوے کی پول کھول کر رکھ دی۔ امریکن مصنف نے اپنی کتاب میں یہ سوال کیا کہ جب پاکستان کی فوج کے زخمی 34,000 نوجوان مشرقی بھارت میں موجود تو ہندوستان نے 93,000 نوجوانوں کو کیسے قیدی بنا لیا؟ تو بھارت کے اس کھوکھلے دعوے سے تو 1971 کی جنگ میں ایک طرف مکتا باہنی کے ٹرینڈ، دہشت گرد عوامی لیگ کے گمراہ لوگ اور 8 لاکھ ہندوستانی فوج مشرقی پاکستان میں قاتل و غارت میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ہندوستان
جبکہ مغربی پاکستان کی موجودہ آرمی بیانیہ پیش کرتا رہا مدد کو روکنے کے لیے پاکستان فوج کے سارے دنیا کی توجہ اور فضائی راستے بند کر دیے جو کہ ہندوستان کی فضا میں سے گزر کر جاتے تھے۔ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ نہ تو کسی قسم کی کوئی فوجی مدد مشرقی پاکستان کے لوگوں فوج کو پہنچائی جا سکتی تھی اور نہ ہی ان کی آواز مغربی پاکستان کی عوام تک پہنچائی جا سکتی تھی۔ اس دعوے کی بھارت تب کھلی جب برطانیہ نے ہوتا ہی چلا گیا اور پاکستان کا ایک بازو پاکستان سے جدا ہو گیا۔ ایسے حالات میں جب ملک کے کسی دوسرے حصے میں پورے ملک کا زمینی اور فضائی ہر قسم کا رابطہ ٹوٹ جائے اور دشمن کی بھارت اور شیخ مجیب الرحمان تو شاید اس کا نتیجہ بدقسمتی سے ہندوستانی اور بنگلہ دیشی قیادت کی طرف سے کیے جانے والا تیسرا دعویٰ 30 لاکھ لوگوں کی موت کا تھا، جو کہ کسی مذاق سے زیادہ نہیں۔ آزاد ذرائع کا کہنا تھا کہ مکتا باہنی اور ہندوستانی فوج نے حالات خراب کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو مارنے کی سازش کی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 56,000 تھی، جبکہ پاکستان میں سقوط ڈھاکہ پر بننے والی کمیشن حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 26,000 تھی۔ یوں بھارت اور شیخ مجیب الرحمان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ